میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, جیسے مجھے میرا یہ بہت ایک اسٹرانگلی, بیکاز میرا بھی کوئی وہ نہیں تھا, میری بھی تو بیٹی نے رکھے ہیں, اس کو پیار ہے ان سے, اس کے جانے سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ بے زبان لوگ کس طرح اپنے آپ کے دل میں جگہ کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی ورڈس اینی تھنگ. اس کی جو ایک ان کی جو چاہ ہوتی ہے, ان کا جو پیار ہوتا ہے, آپ کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. اسی طرح ازنٹ اٹ اسینشیل کہ ہر بچے کے پاس, ہمارے یہاں کوئی وہ ہونا چاہیے کہ ہر بچے کو کوئی نہ کوئی پیٹ رکھنا چاہیے, بیکاز اٹ میکس یو, ڈز اٹ میک یو بیٹر ہیومن بینگ. آپ اور میں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اور آپ زیادہ دور نہیں ہے ایج میں, مجھے لگتا ہے مطلب چھوٹے ہو مجھ سے. ہاں بٹ 10 سال کا فرق ہوگا, 8 سال کا فرق ہوگا. میں ہر سال چھوٹی ہو جاتی ہوں. چلو میں آپ سے 10 سال بڑا ہوں, تھوڑے دنوں کے بعد تم مجھ سے بڑے ہو جاؤ گے. تو ہم لوگ کے جو ماں باپ تھے نا, وہ ڈراتے زیادہ تھے, بچ کے رہنا, یہ کرنا, مغرب پہ اندر آ جانا, کتے کاٹ لے گا, بلی سے بچ کے پنجہ مارے گی, اس وقت ادھر نہ جانا, کودنا نہیں, یہ نہ کرنا. آج کل کے جو بچے ہیں یا 20-22 سال کے, 23 سال کے, 25 سال کے جو ہیں, ان کے پاس انفارمیشن باہر سے بھی آ رہی ہے, وہ صرف ماں باپ سے انفارمیشن نہیں لے رہے. تو آپ ان سے انفارمیشن کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. وہ آپ کے سامنے کاؤنٹر انفارمیشن دیں گے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, دنیا تو یہ کہہ رہی ہے, یہ میرے پاس بھی پروف ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں ہمارا تجربہ یہ ہے تو ان کا بھی تجربہ ہے, اب کیا کہیں گے. تو آپ کو ان سے ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے. جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کئی جگہوں پہ آپ صحیح ہیں, کئی جگہوں پہ آپ غلط بھی ہیں. بالکل, اور تیار رہنا چاہیے, اور تیار رہنا چاہیے, کیونکہ انسان تو فلاڈ ہے, پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے. بالکل, اس کے علاوہ تو کوئی چیز مکمل نہیں ہے نا. آپ سیکھتے بھی تو نا بچوں سے, جیسے ہم سیکھتے ہیں بچوں سے ہی سیکھتے ہو نا. آفٹر اے سرٹن ایج وہ بچوں کو, جیسے تم کہہ رہے ہو, اتنی نالج ہو جاتی ہے دیٹ یو ایز پیرنٹس ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک, بیکاز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ او یہ سب صحیح ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, اینڈ آپ کو اس کی رسپیکٹ ان کو بھی ایز ہیومن بینگز, ایز پیپل دینی پڑتی ہے. یو کانٹ ٹریٹ دیم ایز یور کڈز آل دا ٹائم. دے آر وہ کہتے ہیں نا, اللہ میں نے سولز بھیجے ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں ان کا خیال رکھنے کے لیے. یو ڈونٹ اون یور چلڈرن, دے آر سولز ان یور پروٹیکشن. اسی طرح آئی تھنک یہ سولز جیسے میری بلیوں کو میں کہتی ہوں فرشتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف شیپس اور سائزز میں چیزیں بھیجتا ہے, اوپر سے یا نیچے سے یا جہاں سے بھی وہ بھیج رہا ہے بھیجتا ہے. ہمیں کیا پتا وہ اوپر ہے, سائڈ پہ کہاں ہے, وی ڈونٹ نو. اوپر ہے, ہمیں نہیں پتا اوپر ہے کہاں ہے, کچھ پتا نہیں ہے کہاں پہ. ہو سکتا ہے یہاں پہ موجود ہو سکتا ہے کہ, لیکن مجھے ایک چیز بتاؤ, یہ میرے کویشچن ایک میرا ہے کہ جیسے بیکاز آئی ہیو پیٹس, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کہ دیکھو ہماری ایک دنیا ہے جو ہمیں نظر میں دکھتی ہے, اس کے علاوہ بھی دنیا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ایز ہیومن بینگز نہیں دکھتی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جانوروں کو, اسپیشلی کیٹس کو دکھتی ہیں چیزیں رات میں, دے ول بی لوکنگ ان ون ڈائریکشن, دے ول بی, آئی ڈونٹ نو, آئی آلویز فیل کہ مجھے کتوں کا لگتا ہے, مجھے بلیوں کا لگتا ہے. بلیاں تو میرے پاس جو ہیں آپ زیادہ تر وہ سوتی رہتی ہیں, تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ خاص غور کرتی ہیں. ہاں کان ان کے اچانک پک اپ ہوتے ہیں, کوئی ہلکی سی آواز آئے نا, تو میں ایک جگہ سے اسی بات کو کنیکٹ کرتا ہوں. وہی سفر جو جاتا ہوا 2014-13 سے شروع ہوا, وہ آج ایسا ہے کہ 410 جانور ہیں میرے کیئر میں, جس میں کوئی 100 کے قریب کتے ہیں گلی کے. لوگوں کے کووڈ میں نکالے ہوئے بلیاں بھی ہیں جو کووڈ میں نکال دی کہ یہ ان سے ہمیں کووڈ ہو جائے گا, تو لوگوں نے اپنی پرشین بلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا گھر سے نکال دیا کہ یہ بلیاں بھی ہمیں کووڈ کر دیں گی, تو ان جانوروں کو تو پہلے نکالو. وہ سڑکوں پہ بیچاری گھوم رہی ہیں بے یار و مددگار, کھانے کو کچھ ہے نہیں, دکانیں بند ہیں, جانوروں کی رپورٹیں آ رہی ہیں. ادھر ایک پرشین بلی نظر آئی ہے, ادھر ایک جرمن شیپرڈ کتا نظر آیا, لوگوں نے گھر سے نکال لے آئے تھے اپنے پاس. وہ بھی میرے پاس 7, 8, 10, 12 ہیں. تو اب اللہ کی کرنی دیکھیں, اس میں میرے پاس 3 لوگ کام کر رہے ہیں. میں زندگی بھر چاہتا تھا کہ میں گانے گاؤں, میرا گانے کا کریئر چل پڑا. گانے کووڈ پورا گزر گیا, 6 مہینے کوئی شوٹنگ نہیں تھی, گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, میرے 2 ڈرامے سیٹ پہ بند پڑے ہوئے, ایک دن بھی نہ کھانا نہیں وہ نہیں ہوا. لیکن خواری کیسی ہوئی, ہر روز ناظم آباد جاتا تھا, گول مارکیٹ سے 150 کلو چچڑا لے کے آتا تھا اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھ کے. روز گاڑی دھلتی تھی ڈگی, اس کے اندر سے چچڑوں کی بو آتی تھی, لینڈ کروزر کے اندر. سوچیں اتنا پاگل آدمی, جیپ میں اس کی وہ چچڑا آ رہا ہے روز, ہاتھ سے اٹھا کے دے رہا ہوں, لیاری سے لے کے کلفٹن تک ڈالتا ہوا آتا تھا ہماری پور ایکسپریس وے سے. تو پاگل ہی سمجھے جاؤ گے نا, پاگل ہی سمجھے جاؤ گے, بٹ آئی ڈونٹ ریئلی کیئر. میں اس سے آگے نکل گیا ہوں. کیوں؟ اگر میں انبیاء, علماء, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین علیہ السلام اور اس قسم کی ہستیوں اور انلائٹنڈ لوگوں کی دنیا میں جی رہا ہوتا تو مجھے لوگ پاگل کہتے میں مان لیتا. لیکن میں ایک جاہل قوم میں جی رہا ہوں, مجھے ان کی سوچ یا ان کے الفاظ سے کیا لینا دینا, میں اپنی زندگی گزاروں گا. ان کے نہ ان سے میں مانگ رہا ہوں کچھ, میں اپنے جانوروں کے پیسے اپنی جیب سے کرتا ہوں, میں نے کسی سے پیسے نہیں مانگے کہ یار مجھے یہ اس کے لیے کر دیں, وہ کر دیں, وہ کر دیں, وہ کر دیں.
جو میں کماتا ہوں سب خرچ ہو جاتا ہے. میں آج بھی گھر نہیں اون کرتا ہوں, میں کرائے پہ رہتا ہوں, بٹ آئی ڈونٹ کیئر. میں اچھا پہنتا ہوں, اچھا کھاتا ہوں, اچھی گاڑی چلاتا ہوں, میرے جانور خوش ہیں, میں بہت خوش ہوں. میری چہرے کو دیکھیں آپ, بھائی یہی تو تم سے کہہ رہی ہوں کہ ایک دیکھو میں نے تمہیں ادھر اور کیوں بلایا. کسی سے ڈر نہیں ہے مجھے, کسی کے سامنے, پریزیڈنٹ کے سامنے بھی میں ایسی بات کروں گا جیسے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. وائی؟ بیکاز کانشنس کلیئر ہے, ضمیر صاف ہے. اسی لیے تو تمہیں بلایا میں نے, بیکاز دس از دا ٹیپو آئی سی. آپ کی جو ایک اندر کی اللہ کی طرف سے ایک وہ ہوتی ہے نا, اندر آپ کا فیلنگ ہوتی ہے. یہاں سے مصباح جی کہانی آئی 2017-18 پہ. میری میڈ کے بچے پڑھ رہے تھے, شی نیڈڈ سم ہیلپ ود اسکول فیس. اس کا میں نے کیا تھوڑا سا, اس نے کہیں اور بتایا, ایک اور آ گیا. 2-3 بار کر کے میں نے ریئلائز کیا کہ یار میں تو یہ سب نہیں کر سکتا. اور مجھے غصہ آ جاتا تھا, یار آپ کس کو لے کے آ رہی ہو, ابھی اس کو لے آئے ہوئی, پڑوسی کا مسئلہ ہے, یہ وہ مسئلہ ہے, فلاں فلاں. میں نے اسی 1-2 دوستوں میں فلوٹ کیا, 4-5 کیسز اس طرح نکل گئے. پھر نیچے یونیورسٹی کا گارڈ آیا میرے پاس, وہ کہتا ہے میرا کزن ہے, رکشہ چلاتا ہے, اس کا رکشہ خراب ہوا ہوا ہے, آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں پیسے نہیں دوں گا, ان کا رکشہ ٹھیک کرا دیتا ہوں, ایکسکیوز می. وہ رکشہ ٹھیک کروا دیا, وہ بہت خوش, دعائیں دے کے چلا گیا. میں نے ریئلائز کیا یار 10-12 کیس 2-3 مہینے میں اس طرح کے میں نے ڈیل کر لیے ہیں. میرے کوئی 100,000 کے قریب فالوور ہیں انسٹاگرام پہ, اور اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اور کچھ فیس بک پہ بھی ہیں. لوگ سنتے بھی ہیں, وہ لائک بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں. یار میں یہ کہانیاں ان کے سامنے کیوں نہ رکھ دوں؟ اگر یہ اصلی ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو کبھی ہیلپ کرنی ہو تو کر دے, نہیں کرنی ہو تو نہیں کی. میں نے اپنی طرف سے کر کے دیکھ لیا. مطلب میرے پاس ریچ کی ایڈوانٹیج ہے, میں پہنچ سکتا ہوں. تو اگر میں پہنچ سکتا ہوں تو میں کسی کا بھلا کرنے کی ٹرائی کروں. سوال کیا, میں نے پوسٹ لگا دی, وہ 1-2 بار ہوا, ہو گیا, کبھی نہیں ہوا, کبھی ہو گیا, کبھی نہیں ہوا, کبھی ہو گیا, کبھی. میرے پاس آس پاس سے ایک ایوریج پہ روز آنے لگا کیس. پھر میں نے نیچے بتا دیا چوکیدار کو کہ اگر کوئی آئے اور بولے کہ مجھے جہیز وہیز بنوانا ہے, بیٹی گئے وہ تو واپس کر دینا وہیں سے. کوئی اسپتال میں ہو تو مجھے بتا دو, بیمار ہو تو بتا دو, کسی کے گھر کے کرائے کا مسئلہ ہو تو بتا دو, اسکول کی فیس ہو تو بتا دو. تو اس طرح کر کے ایک چھوٹا سا ادارہ کریٹ ہو گیا, جو کہ ادارہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, بس کام کر رہے. کسی نے اگر بولا ہے کہ جی میری یہ ضرورت ہے, 85,000 کی مجھے موٹر سائیکل خریدنی ہے یا 1,00,000 روپے کی بائک خریدنی ہے, تو میں 1,05,000 کی اپیل لگاتا ہوں. کیوں؟ وہ 5,000 جو بچتا ہے وہ میں اس کو دے دیتا ہوں جو چیک کر کے آتا ہے. وہ جو سرجانی ٹاؤن جائے گا یا کورنگی جائے گا, وہ دیکھ کے آتا ہے, وہ پیسے آتے ہیں, وہ 5,000 میں یہ 5,000 تمہارے, یہ چیک کر کے آؤ کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ. ٹیپو تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں پرپس مل گیا زندگی کا؟ کیونکہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر میں کہوں گا کہ مجھے مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑی توپ ہوں, وہ میں ہوں نہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایک راہ مل گئی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھے مقصد کی طرف جا رہی ہے, اور جب تک وہ مجھے خوشی دے رہی ہے میں اسی راہ پہ رکوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اپنا مقصد مل گیا ہے, کیونکہ اتنا علم مجھے اللہ نے دیا نہیں ہے. دے دے گا تو اس کو خود ہی پتا ہوگا کہ اس نے دیا ہے. کوئی بھلا کام تو ہو رہا ہے ہاتھ سے میرے, اور اٹ میکس می ہیپی. بہت خوشی ہوتی ہے, یقین کریں. اب تو اتنا روٹین ہو گیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن ابھی بھی ایسے ایسے مومنٹس آتے ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی اپیل لگائی اور کسی کی بہت بڑی پریشانی ہے, اور وہ اس کے لیے ایک زندگی کا عذاب بن گئی ہے, اور وہ آپ کے 3 گھنٹے کی محنت میں وہ مسئلہ حل ہو گیا, اور وہ بندہ آپ کو دعا بھیجتا ہے, چاہے آن لائن بھیجتا ہے یا فون پہ بھیجتا ہے, جو بھی, تو آپ کو بہت سکون ملتا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ عیدی صاحب اور چھیپا صاحب اور یہ وہ کتنی دعائیں ان لوگوں کو ملی ہوں گی, اور یہ وہ تو دعائیں اثر کرتی ہیں تمہارے خیال؟ دعا تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کروانا, تو اگر ہو گئی تو ہو گئی, اچھی بات ہے. دوسرا میرا یہ ماننا ہے کہ انسان اپنے زندگی کی جو انعامات اور خوشیاں ہوتی ہیں ان کا اور اپنے دکھوں کا کافی حد تک خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے. ہم اکثر اللہ تعالیٰ کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیا, آپ نے سچویشن ایسی کریٹ کر دی, آپ کو تو پتا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کے غلط فیصلے 90% خود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے, بہت پیار کرتا ہے آپ سے, وہ آپ کو غلط گائیڈ کیوں کرے گا؟ آپ نے اس کے دیے ہوئے بھیجے ہوئے اشارے دیکھے نہیں ہوتے, کیونکہ آپ اپنے زوم میں اور اپنی ایروگنس میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو تکبر اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. اس لیے پھر جب آپ گرتے ہیں, ٹھوکر پڑتی ہے آپ کو زندگی یا قدرت کے ہاتھوں, تو وہ بھی اگر آپ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ میں نے غلطی کی تھی, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہی ہے.
میرے نزدیک. سب کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی. اور اگر آپ کو چھوٹی عمر میں ہو جائے, میں تو ابھی چھوٹی عمر میں نہیں ہوں مگر بہت زیادہ بڑی میں بھی نہیں ہوں, چھوٹی عمر ابھی میرے پاس کافی سال شاید ہوں, شاید نہ ہوں, کہ میں جو میرے ویژن ہے اور آبجیکٹیوز ہیں نا وہ بہت بڑے ہیں. مجھے اینیمل شیلٹر بنانا ہے بہت بڑا, مجھے اولڈ ایج ہوم بنانا ہے بہت بڑا, مجھے آرفنیج بنانا ہے بہت بڑا, مجھے ہاسپٹل بنانے ہیں مجھے, اور وہ میں ایکٹنگ سے نہیں کر سکتا, وہ میں آؤٹ ریچ سے ہی کر سکتا ہوں, اپنے جو میں کوشش کر رہا ہوں, اور اپنی سنگنگ سے ہی کر سکتا ہوں. تو وہ راستہ اگر چل پڑا, کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے سنگر بہت پیسے کماتے ہیں, بہت نوٹ چھاپتے ہیں ماشاء اللہ, اللہ نے اس کے 10 گنا چھپوائے, اس سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور وہ میرا پیشن بھی ہے. آئی لو سنگنگ, بہت مزہ آتا ہے مجھے. I want you to sing something for the Almighty. I want you to sing something that you feel that جس سے تمہیں دل میں سکون ملتا ہے. میری اپنی ایک چیز ہے ابھی بن رہی ہے. اے میرے رب تیری دنیا یہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے, اور میں کیا کروں سمجھ نہ آئے. اے میرے رب تیری دنیا میں گم ہوں, ایک ادنا سا بندہ,